کہ روح نہ ہندو ہے، نہ عیسائی ہے، نہ بیل ہے، نہ بکری ہے، نہ کبوتر ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم روح کا کوئی نام رکھ دیں گے تو روح کے نام رکھنے سے روح کی محدودیت زیر بحث آ جائے گی۔ اگر ہم روح کو ہندو کہیں گے تو چونکہ ہندوازم، پارسیزم، کرسچینٹی یہ دراصل محدود طرز فکر کا نام ہے، محدودیت آئے تو یہ نام رکھے گئے۔ تو اب پھر جب روح کا ہم کوئی نام نہیں رکھ سکتے تو اب روح کو ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ روح ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، ایک انرجی ہے، ایک توانائی ہے۔ مخصوص توانائی ہر جگہ مخصوص عمل کرتی ہے۔ مثلا جب وہ توانائی یہ انرجی انسان کے اندر صلاحیت کر جاتی ہے تو انسانوں کے افعال و اعمال سرزد ہوتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، یا ان کا نام آپ کچھ بھی رکھتے ہیں، وہ لامذہب ہوں، دہری ہوں، کافر ہوں۔ اس بات سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ دہری کے اندر روح نہیں کام کرتی۔ اس بات سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ کافر کے اندر روح کام نہیں کرتی۔ یہ کافر جو ہے مسلمانوں سے مختلف طریقے سے پیدا ہوتا ہے، مختلف طریقے سے زندہ رہتا ہے، اور مختلف طریقے سے برا ہوتا ہے، اور مختلف طریقے سے مر جاتا ہے۔ مذہبی آدمی ہو یا لامذہب آدمی ہو، روح کی جو تحریکات ہیں اسے یکساں طور پر تقسیم ہوتی ہے۔ روح کی تحریکات سے ہر ذی نفس، اس کا نام کچھ بھی ہو، کالا ہو، گورا ہو، سرخ ہو، پیلا ہو، وہ روح کی تحریکات کو اسی طرح قبول کرتا ہے جس طرح کوئی بھی رنگ کا آدمی روح کی تحریکات کو قبول کرتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم روح کا کوئی ایسا نام نہیں رکھ سکتے جو محدودیت کی عکاسی کرتا ہو۔ روح ایک لامحدود ہستی ہے، ایک لامحدود شے ہے، یا ایک لامحدود روشنی ہے، یا ایک لامحدود نور ہے۔ اب روشنی بجلی ہے، جو آپ کی الیکٹریسٹی ہے، یہ بجلی ہندوستان میں ہو تب بھی بجلی ہے، پاکستان میں ہو تب بھی بجلی ہے، امریکہ میں ہو تب بھی بجلی ہے، افریقہ میں ہو تب بھی بجلی ہے، زیر زمین اس کو استعمال کیا جائے تب بھی بجلی ہے، خلا میں اس کو استعمال کیا جائے تب بھی بجلی ہے۔ بجلی مثال میں انرجی ہے، تو ایک انرجی وہ انرجی جو بجلی کی بھی انرجی ہے، جو بجلی کو بھی پیدا کر رہی ہے، جو بجلی کو بھی متحرک کر رہی ہے، جو بجلی کے اندر بھی مختلف پاورز پیدا کر رہی ہے، کئی وولٹیج زیادہ ہیں، کوئی وولٹیج کم ہے۔ تو جس طرح ہم بجلی کا نام، الیکٹریسٹی کا نام ہر جگہ الیکٹریسٹی رکھتے ہیں، عرب میں اس کا نام بجلی ہے، یہ الگ بات ہے کہ عربی میں اسے برق کہہ لیں آپ، انگریزی میں الیکٹریسٹی کہہ لیں، اردو میں بجلی کہہ لیں، لیکن بہرحال بجلی بجلی ہے۔ اسی طرح پانی پانی کے اندر بھی روح دوڑ رہی ہے، روح کام کر رہی ہے، پانی کی بھی مختلف نوعیں ہیں، اس طرح انسانوں کے اندر نوعیں مختلف ہیں، اس طرح پانی کے اندر بھی نوعیں ہیں، کہیں پانی کھارا ہوتا ہے، کہیں پانی کڑوا ہوتا ہے، کہیں پانی میٹھا ہوتا ہے، کہیں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، کہیں پانی اتنا گرم ہوتا ہے کہ آپ اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے، کہیں پانی کا رنگ سفید ہوتا ہے، کہیں پانی کا رنگ نیلا ہوتا ہے، اور کہیں پانی کا رنگ کالا ہوتا ہے۔ ثابت ہوا کہ پانی بھی ایک نوع کی مختلف قسم ہے، یعنی پانی کی مختلف نوع ہیں، یعنی سے یہ پانی ایک نوع ہے، اس کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے انسان ایک نوع ہے، ان کی مختلف قسمیں ہیں، ایشیائی لوگ الگ ہوتے ہیں، یورپین لوگ الگ ہوتے ہیں،
فارس کے لوگ الگ ہوتے ہیں، کسی کا رنگ کالا ہوتا ہے، افریقن الگ ہوتے ہیں، کسی کا رنگ گولا ہوتا ہے، کسی کا زرد ہوتا ہے، کسی کا پیلا ہوتا ہے. لیکن پانی کی کوئی بھی شکل ہو اس کو ہم پانی ہی کہتے ہیں. انسان کوئی بھی شکل رکھتا ہو، کالا ہو گورا ہو، اس کو ہم انسان ہی کہتے ہیں، آدم زاد ہی کہتے ہیں. اللہ حضر قیاس، بجلی جہاں بھی ہے ہم اس کو بجلی کہتے ہیں، اور روشنی جہاں بھی ہے ہم اسے روشنی کہتے ہیں، وہ زمین کے کسی خطے پر بھی ہو. یہی حال روح کا ہے. روح جہاں بھی ہے روح ہے. ہندو کے اندر ہے تب روح ہے، مسلمان کے اندر ہے تب روح ہے، اور کسی لا مذہب آدمی کے اندر ہے تب روح ہے. بلی میں ہے تب روح ہے، چوہے میں ہے تب روح ہے، درخت میں ہے تب روح ہے. روح کا کوئی نام نہیں. اور اگر روح کا ہم نام رکھ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ روح لامحدودیت کے دائرے میں بند ہو جائے گی. اور جب لامحدودیت کے دائرے میں روح بند ہو جائے گی تو کائنات کا سارا سسٹم، ورائٹی کا سسٹم ختم ہو جائے گا. معلوم روحانی نقطۂ نظر، روحانی مقصد فکر کے لوگ محدودیت سے ہٹا کر انسان کو لامحدودیت میں داخل کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں. جتنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے انہوں نے ایک ہی بات کی دعوت دی کہ محدودیت سے نکل کر لامحدودیت میں داخل ہو جاؤ. مثلا ایک اللہ ہے، ایسا اللہ جس کو آپ نہ ایک کہہ سکتے ہیں، ایسا اللہ جس کو آپ کوئی محدود نام نہیں دے سکتے، ایسا اللہ جو مخلوق کی طرح محتاج نہیں ہے، پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا، سوتا نہیں ہے، اونگتا نہیں ہے، جاگتا نہیں ہے. یعنی مخلوق کی محدودی طرز فکر کے بالکل متضاد ہستی جو اللہ ہے. جب وہ وحدانیت کا درس دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ محدود دائرے سے نکل کر لامحدود دائرے میں داخل ہو جاؤ. اب ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی کلمہ ہوتا ہے. اب اسلام میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے. آپ پڑھتے ہیں لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ. کیسی عجیب بات ہے، کوئی اللہ نہیں ہے مگر اللہ. یہ کیا بات ہے؟ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ مگر معبود. کیا اس میں کیا بات ہے؟ الا اللہ. بات وہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی طرز فکر یہ ہے کہ نوع انسانی شعوری دائرے میں جس طرح اللہ کو معبود جانتی ہے اس کی نفی کر دی جائے. شعور انسانی جس طرح اللہ کو محدود دائرے میں قبول کرتا ہے، محدود دائرے میں جانتا ہے، لا الہ اس کی نفی کر دی جائے. اور اللہ کا اس بات اس طرح کیا جائے جس طرح لامحدود طرز فکر سے پیغمبر اللہ کو اللہ مانتے ہیں. تو مقصد کیا ہوا؟ مقصد یہ ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم، ان کے پیروکار اولیاء اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ محدود طرز فکر، سران، تعفن، گندگی کی طرز فکر ہے. اور جب کوئی آدمی اس سران اور تعفن میں خود کو بند محسوس کرے گا، اپنے ارادے اختیار سے خود کو قید رکھے گا، وہ تعفن اور گندگی کے احساس سے کبھی آزاد نہیں ہوگا. اور جب کوئی آدمی جسمانی تعفن اور سران سے ہٹ کر اس چیز کے اوپر تفکر کرے گا جس چیز نے اس سران کو اور تعفن کو متحرک کیا ہوا ہے،
تو اس کا ذہن محدود دائرے سے نکل کر لامحدود دائرے میں داخل ہو جائے گا.